بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی خطرناک بات ہے جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہونے کے باوجود سود جیسی لعنت کو کھانے سے گریز نہیں کرتے۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کرتے ہیں جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو آدمی آئے خواب کے اندر اور ہم ارض مقدس کی طرف چلے اور وہ لوگ بھی میرے ساتھ چلے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم چلے ارض مقدس کی طرف تو پھر ہم نے کیا دیکھا کہ ایک نہر دیکھی جو خون کی تھی۔ اس خون کی نہر کے اندر ایک آدمی کو کھڑا دیکھا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس خون کی نہر کے اندر وہ آدمی جو کھڑا تھا تو وہ آنے کی کوشش کرنے لگا، آنے لگا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کھڑا تھا پانی نہر کے اندر، خون کی نہر کے اندر، اور اس کے سامنے پتھر پڑے تھے، اور پتھر جہاں پڑے تھے وہاں ایک آدمی اور کھڑا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ آدمی جو نہر کے اندر تھا، خون کی نہر کے اندر کھڑا، وہ آنے لگا تو جو کنارے پہ تھا اس نے اسے پتھر مارنے شروع کر دیے، تو وہ پھر لوٹ کے وہیں اسی مقام پہ چلا گیا جہاں سے وہ پہلے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حتیٰ کہ کئی بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ نکلنے کی کوشش کرنے لگا، کرتا رہا، اور جو کنارے پہ کھڑا تھا وہ اسے پھر پتھر مارتا اور وہ وہیں پھر واپس چلا جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خون کی نہر کے اندر کھڑا ہے یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ تو بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارو، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بھی ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو سود کھانے والا ہے وہ دائمی جہنمی ہے، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ تو میرے بھائیو، بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم سن کے ہم اگر عمل نہ کریں تو ہماری بد نصیبی ہے۔ کوشش کرو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، چونکہ میرا رب رحیم بھی ہے، میرا رب کریم بھی ہے، میرا رب رؤوف بھی ہے۔ تو اصل بات ہے کہ کیا ضمیر جاگ گیا، توبہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ کے حضور میں سجدہ کر لیا کہ اے اللہ میں نے انجانے میں یا جانے میں جو بھی غلطیاں کی، مولا میں بندہ تھا، مجھ سے خطائیں ہوئیں، تو رحیم و کریم ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو مجھے یقین ہے کہ میرے رب کی رحمت جو ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری رحمت میرے غصے پہ چھا گئی۔ بات یہ ہے اللہ کی رحمت کو پکارو، اللہ کے فضل کو پکارو، انشاءاللہ اللہ ہماری خطائیں معاف فرمائے گا۔